اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں نے کئی ایک احادیث پچھلی دفعہ ڈسکس کی تھی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حدود ٹوٹتی تھی وہاں پر اپلائی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت بندہ کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلے سے لاڈلا صحابی بھی کسی ایسے معاملے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش نہیں کر سکتا تھا جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں۔ تو رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام جو ہے وہ رحمت کا ہی مظاہرہ کریں گے، نہیں، وہاں پہ سختی کریں گے۔ بالکل یہ کسی کے دماغ میں وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹ رہی ہوں اور نبی علیہ السلام شفقت سے کام لیں۔ عام پبلک میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی کو بد دعا نہیں دی۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے ان کافروں کے اوپر، ان کے لیے بد دعا کی، دعائے ضرر کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، ان پہ آپ نے بد دعائیں، لعنتیں بھیجی۔ تو یہ جملہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، آپ تو سراپا رحمت تھے، تو اب اس کا یہ کوئی مطلب نکالنا شروع کر دے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹتی رہیں، آپ کے ساتھیوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے، آپ ہمیشہ شفقت کا مظاہرہ کریں گے؟ نہیں، اپنی ذات کے لیے آپ شفیق ضرور تھے، لیکن جہاں پر اللہ کی حدیں ٹوٹتی تھیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یا آپ کے ساتھیوں پر کوئی ظلم کرتا تھا، وہاں پر نبی علیہ السلام کے شفقت والا پہلو کوئی نہیں ہوتا تھا، آپ سے زیادہ کوئی سختی نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا، وہ چونکہ اونچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس کی سفارش بھی ساتھ آ گئی اشرافیہ کی۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کوئی شخص بھی غصے کی حالت میں کسی کی سفارش یا بات نہیں کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ جو حضور کا بہت لاڈلا ہو، اور وہ تھے اسامہ ابن زید جو آپ کے پوتوں کی جگہ تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کہتے ہیں دوسری طرف مجھے بٹھاتے تھے، تو دونوں کو آپ سٹیٹس دیتے تھے اپنی اولاد والا، کیونکہ وہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کا بیٹا تھا اسامہ۔ تو صحابہ نے ان کو بھیجا، 8-10 سال ان کی عمر تھی، کہ ان کے ذریعے سفارش کروائیں۔ تو نبی علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ نے کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد میں۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھے سفارش کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم سے اگلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے، یعنی جو بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں، اور عام چھوٹے سٹیٹس کے لوگوں کے لیے اور قوانین ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ یہ تو فاطمہ دوسرے قبیلے سے ہے نا، فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی نا، تو اللہ کی حدوں کے معاملے میں کسی کی سفارش قبول نہ کرتا۔